ویسے تو شہر حیدرآباد کی سرزمین پر کتنے ہی فاؤنڈیشن انسانی خدمات بغیر مذہب و ملت کے انجام دے رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کی مدد فاؤنڈیشن کی تو کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جن کی خدمات صرف تلنگانہ کی سرزمین تک ہی محدود نہیں بلکہ ریاست تلنگانہ کی سرحدوں کو چیرتے ہوئے اس فاؤنڈیشن کی خدمات ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچ رہے ہیں، جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور آج اسی سلسلے میں اللہ کی مدد فاؤنڈیشن کے سربراہ مشہور و معروف مذہبی و سماجی شخصیت جناب مفتی خالد محی الدین صاحب نے آج اپنے فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر پر ہنگامی پریس کانفرنس کی اور اپنے فاؤنڈیشن کے عزائم و مقاصد سے واقف کروایا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مرکزی دفتر پر اس پریس کانفرنس کے تفصیلات، اور پل پل باخبر رہنے کے لیے ہمارے نیوز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر ضرور فالو کریں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں پل پل باخبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کی مدد فاؤنڈیشن کے آفس میں ہمارے میڈیا کے تمام بھائیوں کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یقیناً فاؤنڈیشن کا جب آپ نام سنتے ہیں تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ خدمت، بندوں کی خدمت کرنا اللہ کی مدد کے ذریعے سے۔ تو ہم لوگ بھی اللہ کے نام سے اللہ کی مدد فاؤنڈیشن کا ایک زبردست نام دے کر ملت اسلامیہ میں جو ہمارے مسلمان غریب، یتیم، بیوہ، لاچار، ایسے لوگ جو یقیناً غربت کا شکار ہیں، ان لوگوں کی جو زندگی، روزمرہ کی زندگی بھی کئی ہمارے بھائیوں کی چلنا بہت مشکل ہے۔ ہماری کئی بہنیں ایسی ہیں جو بہت مشکلات کا سامنا کر کے زندگی گزارتی ہیں۔ کئی ہمارے بیوہ اور یتیم بہنیں ایسی ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، اور کئی ایسے ہمارے لوگ ہیں جو شرم کے مارے لوگوں کو ذکر نہیں کرتے کہ بھائی ہم کیسا لوگوں سے مانگیں گے، کیسے لوگوں کو پوچھیں گے۔ ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے، یہ فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ہم لوگ پورے ہندوستان کی سرزمین پر، میں آپ کو بولا تو یہ بات بڑی تعجب نظر آئیں گی، ہمارا فاؤنڈیشن الحمدللہ یہ ورک کر رہا ہے 1 سال سے، لیکن اس سے پہلے بھی ہم لوگ لاک ڈاؤن سے، الحمدللہ لاک ڈاؤن سے بالکل پہلے ہی ہم لوگ جو نا یہ لوگوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، یسیروں کو کھانا کھلانے کا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، غریب یتیم ہے، ان کی شادیوں میں بھی ہم لوگ برابر جو نا اپنی ذات سے جو ہو سکتا تھا، دوست و احباب میں ہم لوگ فنڈ جمع کر کے ہم لوگ برابر کر دیتے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، اور میرے کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے میرے اوپر اور ہماری پوری ٹیم پر، جو اللہ کی مدد فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم پر اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج تک ہم لوگ 1 روپیہ چندہ کسی سے نہیں مانگے ہم لوگ، اور نہ ہمارا کوئی اسکینر ہے، نہ ہمارا جو ہے نا کوئی اکاؤنٹ ہے، ابھی تک ہم لوگ شیئر نہیں کرے۔ اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم شیئر نہیں کریں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس بھائی کو اور جتنا بھی دیا ہے، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہم کو جس قابل بنایا، اس کے ذریعے سے ہم لوگ برابر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ضرورت پڑنے پر برابر ہم لوگ جو ہے کہ کئی میرے بھائی ایسے ہیں، میرے کو فون کر کے بولتے ہیں میرے فاؤنڈیشن کے نمبر پہ کہ بھائی ہم کچھ بھی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے، ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ مدد کریے، ہماری طرف سے لے کے آپ مدد کریے۔ لیکن میں ہمیشہ ایک ہی بات سب سے کہتا آ رہا ہوں کہ بھائی انشاءاللہ جب ضرورت پڑیں گی تو میں آواز برابر دوں گا، لیکن پہلے میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ملت اسلامیہ کے حالات کو جب دیکھتا ہوں، میں پھر کے جب دیکھ رہا ہوں، ہر اسٹیٹ میں جا رہا ہوں میں ہندوستان کے، پرسوں حال ہی میں ہم ممبئی کی سرزمین پہ گئے تھے۔ ممبئی کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کی ایسی خستہ حالت ہے، ایک ایک گھر میں 20 افراد رہ رہے ہیں، اور اکثر لوگوں کے حالات ایسے ہیں، اللہ اکبر، دیکھ کے بہت میں مغموم ہو گیا کہ بھئی یہ لوگ کیسا زندگی گزار رہے ہوں گے، کھانے کو، دانے کو وہ لوگ جو نا ترس رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ جو نا یہ بھی جو گھروں میں رہ رہے ہیں، ہمارے کو جو نا اس کا بھی کرایہ اور بھاڑا بننا پڑتا۔ ایک پھر ہبلی کی سرزمین پہ گئے ہم لوگ، کرناٹکا میں، کرناٹک کے کئی علاقوں میں گئے،
وہاں پہ بھی ایسی حالت ہے. تو کرناٹکا چھوڑیے, ادھر چھوڑیے, پھر اس کے علاوہ اپنے شہر حیدرآباد, اطراف, اکناف, گاؤں, اضلاع ہیں. صرف حیدرآباد ہی نہیں بلکہ حیدرآباد کے اطراف اضلاع ہیں, جیسے ڈسٹرکٹ محبوب نگر ہے, پھر اس کے بعد نظام آباد ہے, اس کے بعد عادل آباد ہے, اس کے بعد نرمل ہے, پھر اس کے بعد کئی جو ایسے ہمارے جو اسٹیٹ کے اندر ایسے جو ضلع ہیں جن میں یقیناً غربت کے شکار مسلمان, جن کے بچے بھی غربت کے شکار کی وجہ سے ماں باپ سے کوئی فرمائش نہیں کر سک رہے. آج مالداروں کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ مالدار توجہ کریں ایسی چیزوں پہ. آپ ہم کو مت دیجیے, کسی اور فاؤنڈیشن والوں کو نہیں دینا ہے مت دیجیے آپ, لیکن اپنی ذات سے جا کے آپ مدد کریے. نکلیے آپ ملت اسلامیہ کا درد رکھنے والے. آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مجھے اس بات پہ یاد آتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم صدقہ دیا کرو. اگر آدمی صبح اٹھ کے صدقہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی شام تک اس کی جان کی حفاظت کر دیتا. ارے صدقہ دینا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. خیرات دینا, اس سے ہماری عمر میں برکت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا, ہم ایک دوسرے کی خدمت کرنا. آج پڑوسی کو پوچھنے کے اس میں نہیں ہے, موقوف میں نہیں ہے, اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. ہم تو سنے تھے کہ حشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. وہ عالم تو اب فی الوقت ہمارے درمیان میں آپس میں مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے, کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا. ارے ایسے حالات سے اگر ہم گزر رہے ہیں تو ہم بہت ظلم اور دبدبے کا شکار بن جائیں گے. آج مسلمانوں کی پستی کا شکار ہم لوگ ہی بنے ہوئے ہیں. آج ہم لوگ اگر آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی خدمت نہیں کریں گے. ایک صاحب میرے کو پرسوں, ایک محترمہ میرے کو فون کر کے رونے لگے, روتے بولنے لگے, بیٹا آپ کا اللہ کی مدد فاؤنڈیشن کو جو ہے نا میں دیکھی ریل پہ, میں جو ہے نا بہت بیچار اور بے بس ہوں. میری بچی کی شادی کا مسئلہ ہے اور میری بچی کی شادی کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے بیٹا. تو میں بولا اماں کیا انتظام چاہیے, آپ سانچا خونچا کے سب مسئلے کرتے کیا؟ بولے بیٹا سانچا کہاں سے کر سکتی ہوں, میں شادی کا ہی کوئی مسئلہ حل نہیں کر سک رہا ہوں, نہ شادی کے کھانے کا ہی نہیں سن سک رہی. تو میں بولا یہ سانچا خونچا کے سب مسئلے ہٹاؤ, شادی کا مسئلہ کیا ہے وہ دیکھو, پھر انشاءاللہ اس میں ہم جو ہو سکتا ہے اپنی ذات سے مدد کریں گے. ہم لوگ دیکھیے ایسا بھی کر رہے ہیں, مدد بغیر اپن ایک کرے کی بھی کر سکتے ہیں, بغیر ہم فاؤنڈیشن کے ذریعے سے بہت پہلے میں بتا رہا تھا ابھی کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور جا کے جو نا ہم لوگ پہلے سے لیتے تھے ویڈیوز بھی, اگر فوٹوز پہلے تو ویڈیوز کا وہ بھی نہیں تھا شوق, فوٹوز وغیرہ لیتے تھے. ہے میرے پاس کئی فوٹوز جو لاک ڈاؤن میں بھی ہم لوگ نکل کے کرے ہیں, لاک ڈاؤن سے پہلے بھی کرے ہیں. لیکن میں سوشل میڈیا پہ کبھی ہمارے فاؤنڈیشن کا نام یا میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے مادھیم سے میں کبھی ضرورت اس لیے پڑی کہ آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو بتانے کی کہ ہم لوگ وہی لوگ ہیں جو خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلانے والے ہیں. مسلمان اس کو بولتے خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلانا ہے ہم, لیکن آج ہمارے پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, ہم کو اس کی خبر نہیں ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس لائیں. اس کی وجہ سے ہم کیا کریں, اس کو سوشل میڈیا کے مادھیم سے انسٹاگرام پہ اور آپ کے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ میں ایک چینل بنا کے, ہمارا جو ٹیم ہے وہ ٹیم چینل بنا کے پھر اس کے بعد بولے کہ ہمارے ایڈمن کا بھی جو نا خاص مشوروں کے ذریعے سے پھر تمام چیزیں ہونے کے بعد ہم بولے کہ ایک چینل بنایا جائے, اس کے مادھیم سے لوگوں تک ہماری خدمات پہنچائی جائے, اور ہماری خدمت کو دیکھ کے انشاءاللہ ہر مسلمان کو یہ جاگنے کی ضرورت ہے, یہ میسج ہم کو دینا ہے. ہم کام کرتے آ رہے ہیں, کام کرتے رہیں گے, کام ہی ہماری پہچان ہے. اب لوگ کیا بولتے ہیں, قوم کیا بولتی ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم دیکھیے انسان ہیں, غلطی تو ہم سے بھی ہو سکتی, برابر آپ غلطی پہ بولیے, برابر ہم اس کی اصلاح کر لیں گے. مدد کی ضرورت ہے تو نا ہمارا ایک کانٹیکٹ نمبر ہے اللہ کی مدد فاؤنڈیشن کا 868856 یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے. آپ کو انشاءاللہ میں نمبر دوں گا, آپ لوگ اسکرین پہ بھی چلائیے نیچے ہماری AKM فاؤنڈیشن کا. اللہ کی مدد فاؤنڈیشن ہے, اس کا شارٹ فارم ہے AKM فاؤنڈیشن. تو ہم لوگ کیا ہے اس کو پورا ٹوٹلی جو نا فیس بک, یوٹیوب, انسٹا پہ, اور ہمارا جو نا ویب سائٹ بھی ہے, اب جا کے ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ بھی آپ مار کے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. تو ایسی جو نا خدمات ہم لوگوں میں لے کے آ رہے ہیں. اب ہمارا جو نا آگے کا جو پروگرام ہے وہ اس کا ذکر کر کے میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جو آگے کے پروگرامز ہے, ہمارے پروگرام سے غریب یتیم لڑکیوں کی شادی, اور پھر ساتھ ہی ساتھ بیواؤں کی ہر مہینہ امداد,
जिन के घरों में राशन का इंतजाम नहीं होता, हर महीना उनके घरों में राशन पहुंचाना, रमजान मुबारक में बहुत बड़े बड़े इंशाल्लाह कैंप डाल के लोगों की जरूरियात को पूरा करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी। और एक बात कि कम से कम 151 गरीब यतीम बच्चों की शादियों का इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारा, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आप लोगों के माध्यम से इंशाल्लाह बुला के आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बताऊंगा आगे की तफसीलात भी। लेकिन फिल वक्त मैं तमाम भाइयों से, हिंदुस्तान और दुनिया भर के मेरे भाइयों से गुजारिश है, मुसलमान भाइयों से और सेक्युलर, क्योंकि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी मजबूर हालत में है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा ख्याल टारगेट हमारा मुसलमानों की इस पे है कि हम मुसलमानों को फोकस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, कि मुसलमान को जाना अल्लाह तबारक व तआला पस्ती से निकाले और अल्लाह हर मुसलमान को ऊंचाई पर लाके अल्लाह ताला गुर्बत का खातिमा फरमा दे। एक बात अर्ज करूंगा कि हमारा जो चैनल है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अल्लाह की मदद फाउंडेशन आप सर्च करिए और आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोग जरीन मशवरों से नवाजिए और जो गरीब है उन तक ये बराबर पैगाम पहुंचाइए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं तमाम मीडिया वालों का भी बेहद शुक्रगुजार हूं।